نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 76 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجدن احراس الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یؤمروا الف سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یؤمر واللہ بصیر بما یعملون۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور البتہ پائے گا تو ان کو بہت حرص کرنے والا لوگوں سے اوپر زندگی کے، اور ان لوگوں سے کہ شرک لاتے ہیں۔ آرزو کرتا ہے ہر ایک ان کا کاش کہ عمر دیا جاوے 1000 برس کی، اور نہیں وہ چھپانے والا اس کو عذاب سے، یہ کہ عمر دیا جاوے، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے جو کہا سچ کہا، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ صاحب مدد۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خلاصہ کر دیا اپنی رحمتوں سے۔ جو پچھلی 2 آیتوں میں سبق دیا جا رہا تھا، اس آیت مبارکہ میں اس کا خلاصہ کر دیا گیا۔ اگر پچھلی آیتیں سنی ہوں تو آپ یہ جوڑ کر سنیں گے تو آپ کو اللہ کی رحمت سے بات ساری حقیقت میں کچھ تھوڑا سا حوالہ اس کا دے دیتا ہوں کہ یعنی کہ یہ لوگ کہتے تھے آخرت تو وی آر چوزن پیپل، یہ تو یہودیوں کا آج بھی بہت کھلم کھلا وہ کہتے ہیں وی آر چوزن پیپل آف لارڈ، کہ ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ وہ چنے ہوئے بندے تھے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ان کا کام یہی تھا کہ اللہ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کے اوپر 1500 سال خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے اور ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ اس کے بعد اس تربیت سے انہوں نے کیا فائدہ لیا؟ دنیا اپنی سدھار لی۔ آخرت اگر سدھارتے تو جو حکم الہی آتا اس کی پیروی کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر نہیں پہچانا۔ نتیجے میں کیا نکلا کہ وہ یہی بس چیز انہیں اللہ کی طرف سے اعزاز ملا تھا، بڑا اونچا اعزاز تھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اللہ نے انہیں چن لیا تھا جیسے آج امت محمد کو چنا ہوا ہے۔ میں بار بار دونوں کا تقابلی جائزہ لیں تو آج ہمیں بھی 1400 سال ہو گئے ہیں، 15ویں صدی اللہ کی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آج ہم لوگ اس گمراہیوں میں ہمیں بس یہی ایک خوبی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ تو اللہ نے تمہیں مثال ہے، کوئی انسان بہت خوبصورت ہے، دیکھ کے آنکھ جھپکنے کو نہیں دل کرتا، تو آپ اس سے کہیں گے کہ اس انسان کا کوئی قصور ہے؟ اس میں اس انسان کا کوئی عمل دخل ہے؟ وہ تو خدا کی کاریگری ہے۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جیسے اللہ نے چاہا، اللہ کی قدرت، اللہ کی کاریگری۔ اسی طرح ہمیں اللہ نے چن لیا تو یہ اللہ کی ہم پہ مہربانی، ہمیں تو ساری عمر سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ ہاں، دوسرا درجہ اگر انسان اختیار کر لے وہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا۔ میں نے یہ کیا، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، تو اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنے آپ کو بنایا۔ میں تو اپنے جسم کی فزیکل چینجنگ کو نہیں روک سکتا، جو اس کے اوپر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر رکھ دی ہیں، یہ جسم میرا دیکھنے میں، تو میں تو اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے جو اسے جن تبدیلیوں کے ساتھ اسے پیدا کیا انہی کے ساتھ یہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے، بچے سے بڑا ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ بہرحال یہ مثالیں ساتھ اس لیے دیتا ہوں بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ دنیا تو دنیا کہتے تھے، آخرت بھی ہمارے لیے خالص ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تم لوگوں کو موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ اگر آخرت تمہارے لیے خالص کر دی گئی ہے، یہ تو بہت بلند و بانگ دعویٰ ہے۔ دنیا تو دنیا، آخرت کی بھی سیٹیں ریزرو ہو گئی ہیں۔ آخرت میں بھی آج امت محمد کو آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم بھی یہی گمان ہے کہ امت محمد جنت میں جائے گی۔ بے شک امت محمد جائے گی، لیکن کون جائے گی؟ جسے اللہ تعالیٰ منزل الذی یشفع، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب کون ہے وہاں جو شفاعت کرے؟
تو وہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. شفاعت حقہ اور شفاعت باطلہ دو طرح کی ہیں. شفاعت باطلہ سے اگر آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، پھر جو مرضی آپ سیڑھیاں چڑھاتے رہیں، اپنے آپ کو اتارتے رہیں، چڑھاتے رہیں. شفاعت حقہ قرآن اور حدیث کے ذریعے بھی، چونکہ وہ موقع نہیں ہے، اگر اس سے شروع کروں بحث تو بہت لمبی ہوتی ہے. مختصر یہی موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہے ہیں، اور البتہ پائے گا نبی، آپ انہیں پائیں گے دنیا کے معاملے میں بہت حریص، یہاں تک کہ مشرکوں سے زیادہ حریص. آپ دیکھیں نا کہ مشرک مکے میں جو بھی ان سے معاملات ہوئے تھے، کھڑے سر عام آ کے کرتے تھے. پھر مدینہ میں بھی آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، سامنے آ کے لڑے ہیں. تو یہ یہودی کون تھے؟ یہ منافق بنے. یہ منافق بنے، دیواروں کو پیچھے سے پلاننگیں کر رہے ہیں، اندرلے کھاتے جو ہے وہ برائیاں سوچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیواروں کے پیچھے سے چھپ چھپ کے انہوں نے یہ معاملات کیے، کھل کے نہیں سامنے آئے. اور یہ ان کے دل میں، جو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، پلا دی گئی محبت بچڑے کی. یعنی کہ وہ ایک اشارہ ہے. آج آپ دیکھیں اس کی ٹائم کے یہودی اور آج کے مسلمان، وہ جب دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، تو پھر اسی طرح کے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مشرکانہ ابہام ان میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اسی کے پیچھے اسی دین سمجھ کے پھر اس کی پیروی کری جاتے ہیں. تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہو گئے. کس پہ؟ دنیا کی زندگی پر. اور اگلا بڑا اہم سوال ہے جو اللہ کر رہے ہیں کہ یہ آرزو جو کر رہے ہیں دنیا کی زندگی کی، ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ہو. کیونکہ اب وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. تو آپ دیکھیں نا اس آیت مبارکہ سے آپ کو کیسی سمجھ آئے گی بات کی کہ 1000 سال کی ان کے لیے جنت ہے نا، تو وہ تو یہاں زندگی مانگیں گے لمبی سے لمبی، ہمیں لمبی سے لمبی زندگی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان کی عمر بڑھا بھی دی جائے، انہیں معمر کر بھی دیا جائے، تو کیا اس کے ذریعے یہ عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں نا. اس کے بعد 1000 سال کی زندگی کے بعد کیا ہے؟ وہاں بھی موت ہی ہے. پھر جتنی مرضی آپ زندگی کر لو لمبی. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ ان آیات کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اینڈ پہ جو معاملہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ حاضر و ناظر جانیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر گناہوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر وقت آپ اپنا احتساب کرتے رہیں گے، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی تیاری کرتے رہیں گے. اور وہ ایک بڑا مشہور فقرہ کسی ولی اللہ نے بتایا، جس دم غافل اس دم کافر. تو اپنا احتساب کرنے کی جنہیں اللہ نے توفیق دی، وہ پھر غفلت میں نہیں زندگی گزارتے. بہرحال اللہ ہمیں سمجھ کی اور سب سے زیادہ نیک